جب میری شادی منیر سے ہوئی، ان دنوں وہ ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھے اور ان کی ڈیوٹی رات کی ہوتی تھی۔ چونکہ وہ آفیسر تھے اس لیے ان کو رہائش بھی محکمہ کی طرف سے ملی ہوئی تھی۔ تاہم بنگلہ بہت پرانا اور جس کالونی میں تھا وہ شہر سے دور ویران جگہ تھی۔ اس مقام پر یہی ایک اکیلا بنگلہ تھا، نزدیک کوئی دوسرا گھر نہ تھا۔ دوسرے بنگلے کچھ دور تھے، لہٰذا رات کو تنہا رہنے سے مجھے ڈر لگتا اور خوف سے نیند نہیں آتی تھی۔ کبھی کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دیتی اور رات کے سناٹے میں کوئی گھر کے اطراف چلتا محسوس ہوتا۔ اس مسئلے کا انہوں نے یہ حل نکالا کہ ایک ملازمہ کا انتظام کرا دیا جس کا نام لالی تھا۔ اس کا شوہر بھی منیر کے دفتر میں ہی ملازم تھا۔ لالی کا رنگ اس کے نام کی طرح سرخ و سفید تھا۔ وہ اچھے نین نقش کی عورت تھی اور خوش مزاج بھی، دلچسپ باتیں کرتی۔ اس تنہائی میں اس کا دم غنیمت تھا۔ میرا دل اس کے ساتھ لگ گیا۔ وہ گھر کا سارا کام کرتی، کچن سنبھالتی، کھانا بناتی اور جب فارغ ہوتی میرے پاس آ بیٹھتی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی۔ ایک روز وہ یوں ہی میرے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ ایک نامانوس سی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا، جدھر سے آواز آئی تھی یہ بلی تھی، مگر بلی کودی نہیں تھی بلکہ اس کو کسی نے بیرونی دیوار سے اندر پھینکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد برتن گرنے کی آواز آئی۔ میں چونک گئی۔ تبھی لالی بولی، بی بی شاید کچن کا در کھلا رہ گیا ہے، بلی ہی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے کی جاڑ پونچھ کرنے لگی اور میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی کہ دیکھوں کون سا برتن گرا ہے۔ دیکھا تو ایک پلیٹ میز کے نیچے پڑی تھی مگر وہ ٹوٹی نہیں تھی۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ کانچ کا برتن تو گرنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس برتن کے گرنے سے خوف محسوس کیا تھا۔ جب لالی سے اظہار کیا کہ پلیٹ کے گرنے سے نہیں ٹوٹی تو وہ بالکل بھی حیران نہیں ہوئی۔ کہنے لگی، کبھی کبھی کانچ کے برتن اس طرح سے گرتے ہیں کہ ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں کچھ کہے بغیر کمرے میں واپس آ گئی۔ اس روز دن پھیکا پھیکا سا گزر گیا۔ لالی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میرے پاس آ کر نہیں بیٹھی بلکہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ شام کو واپس آ گئے تو میں نے ان سے واقعے کا ذکر کیا۔ وہ بولے، صنوبر تم کو بھی جانے کیسے وہموں نے گھیر لیا ہے۔ انہوں نے بات کو ہنسی میں ٹال دیا جبکہ میں واقعی پریشان تھی۔ آخرکار میں نے بھی اس بات کو وہم سمجھ کر دل سے نکال دیا۔ صبح ہو گئی، نوکرانی نے ناشتہ تیار کیا۔ میرے شوہر ناشتہ کر کے دفتر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دفتر سے لالی کے شوہر کو بھیجا کہ میرے گھر سے سوٹ کیس لے آؤ، میں نے پنڈی جانا ہے۔ کمال نے آ کر لالی سے کہا کہ صاحب دورے پر جا رہے ہیں، بیگم صاحبہ سے کہو کہ ان کا سوٹ کیس دے دیں۔ میں نے دے دیا۔ وہ چند منٹ بیوی سے بات کر کے چلا گیا۔ میں نے لالی سے پوچھا، تمہارا شوہر کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بولی، کمال کہہ رہا تھا کہ صاحب دفتری کام سے جا رہے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ آج میری ان کے ساتھ ڈیوٹی ہے۔ پھر تو آج ہم شام سے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں کیونکہ دیر تک جاگنے سے مجھ کو آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں اور ڈر لگتا ہے۔ آخرکار رات ہو گئی اور میں کمرے میں جا کر سو گئی جبکہ لالی ابھی تک جاگ رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ سو جائیے بے فکر ہو کر، مجھے ابھی لیٹ نیند نہیں آ رہی۔ یہ کہہ کر وہ برآمدے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں ابھی صحیح طریقے سے سو نہیں پائی تھی کہ اچانک ایک ڈراؤنی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے اٹھ گئی، ذہن پر زور ڈالا کہ یہ آواز کدھر سے آئی ہے۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ شاید آواز بیرونی دیوار کے ادھر سے آئی ہے کہ آواز پھر سنائی دی اور میری چیخ نکل گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں ہانپ رہی تھی۔ پوچھا، لالی تم نے کچھ سنا؟ بولی، نہیں تو، آپ شاید نیند میں ڈر گئی ہیں۔ میں سوئی نہیں تھی، ابھی جاگ رہی تھی۔ بیداری میں 2 بار آواز سنی ہے۔ میری آواز میں لرزش تھی مگر اس کا چہرہ سپاٹ تھا جیسے اسے میری بات کا یقین نہ ہو۔ کہنے لگی، مگر مجھ کو تو کچھ سنائی نہیں دیا۔ اس کی ایسی باتوں سے میں اور بھی سہم جاتی تھی۔ میں اب تک خوف زدہ تھی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تبھی لالی نے کہا، بی بی جو کچھ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہے۔ تبھی میں بولی، کیا کروں پھر، تم ہی بتاؤ۔ آپ کسی عامل سے پڑھوائیں اور جس دن صاحب کی ڈیوٹی ہو رات کو آپ بھی میکے چلی جایا کریں۔ ان کی تو اکثر راتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، روز روز تو میکے نہیں جا سکتی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ لائٹ چلی گئی۔ ہوا بھی آج کچھ تیز چل رہی تھی۔ شائیں شائیں کی آواز سن کر میں سہمی جاتی تھی۔ میری عمر کم تھی،
اکیلے رہنے کی عادت نہ تھی، ایسے میں لالی ہی میرا سہارا تھی۔ میں نے کہا لالی تم میرے کمرے سے مت جاؤ۔ وہ کچھ دیر تک میرے پاس بیٹھی رہی۔ جب میں سو گئی تو وہ دبے قدموں باہر چلی گئی۔ وہ اب برآمدے میں ہی سونے لگی تھی۔ لالی برآمدے میں سو رہی تھی کہ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی۔ مجھے سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ غور سے کان لگائے، یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ساتھ کوئی باتیں کر رہا ہو۔ میں نے آواز دی، لالی کون باتیں کر رہا ہے؟ اس نے جواب نہ دیا تو میں نے اٹھ کر لائٹ آن کرنا چاہی۔ بجلی غائب تھی۔ اندھیرے میں میرا پاؤں کرسی سے ٹکرایا، آواز پیدا ہوئی۔ تب لالی نے کہا، بیگم صاحبہ کیا بات ہے؟ تبھی وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ تم روشنی کرو، جو بھی ہے آج دیکھ لیتے ہیں۔ وہ بولی، بی بی کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں باہر ہی سے تو آ رہی ہوں، وہاں کوئی نہیں ہے۔ اس نے مجھے روک تو لیا لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ باہر کوئی موجود ہے۔ اس نے مجھے پکڑ کر پلنگ پر لٹا دیا اور پاؤں دبانے لگی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ کب جانے میری آنکھ لگی، بالآخر رات گزر ہی گئی۔ صبح ہوئی، میں اٹھ کر کچن میں گئی۔ لالی موجود نہ تھی۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا، اس کو آواز دینے لگی۔ وہ سامنے والے کوارٹر سے نکلی، حالانکہ وہ کوارٹر ویران پڑا تھا اور وہ دن میں بھی ادھر نہیں جاتی تھی۔ لالی تم کوارٹر میں کیوں گئی؟ تمہارا وہاں کیا کام تھا؟ وہ بولی، کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، صبح میری اچانک نظر پڑ گئی۔ سوچا گتا لگا کر بند کر دوں۔ اس ٹوٹے ہوئے شیشے سے بلی اور چمگادڑے اندر جا کر آواز پیدا کرتی ہوں گی تو ہی آپ ڈر جاتی۔ بات معقول تھی، میں خاموش ہو گئی۔ لالی نے ناشتہ بنایا، مجھے دیا۔ بولی، بیگم بی بی رات والے واقعے کو بھول جائیں۔ اس بات پر میں حیران ہو گئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، مگر بات کو خریدنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے ناشتہ کیا اور کمرے میں چلی گئی۔ میں کچھ دیر رسالہ پڑھتی رہی۔ جب دل نہ لگا تو ٹہلنے لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے سرونٹ کوارٹر کے بند در و دیوار کے اندر کوئی ہے، کیونکہ کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے دھواں نکل رہا تھا، جیسے کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ پی رہا ہو، مگر پینے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پھر سے خوف زدہ ہو گئی اور اسے آواز دی، لالی ادھر آؤ۔ وہ دوڑی آئی، پوچھا، کیا بات ہے بیگم بی بی؟ میں نے سرونٹ کوارٹر کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے تو دھواں نظر نہیں آ رہا اور سرونٹ کوارٹر تو بند ہے، اس کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے، مگر وہ دیکھو وہاں سے دھواں نکلتا مجھے تو نظر آ رہا ہے۔ بولی، نہیں تو آپ کا وہم ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر برابر کا گتا نہیں ملا تو کام رہ گیا۔ سوچا بعد میں جب فرصت ملے گی تو مناسب گتا ڈھونڈ کر لگا دوں گی، آج ہی ڈھونڈ کر سوراخ بند کر دو۔ ایسا ہی کروں گی۔ جس کو آپ نے دھواں جانا ہے کوئی چمگادڑ وغیرہ اڑی ہوگی، تبھی دھول اڑی ہے۔ اس کی عجیب تعویلوں سے خاموش ہو رہی، مگر خوف تھا کہ میرے دل میں جاگزیں ہو گیا اور کسی صورت چین نہیں لینے دیتا تھا۔ جب منیر آئے میں نے رونا شروع کر دیا کہ میں یہاں نہیں رہتی، کم از کم جب آپ کی رات کی ڈیوٹی ہو ان دنوں مجھے میکے بھیج دیا کریں۔ جب انہوں نے میرا رونا دیکھا تو بولے، ٹھیک ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ شکر ہے کہ میں اس پر اسرار مکان کے اسرار و رموز کا شکار ہونے سے بچ گئی۔ میرا میکا 2-3 گھنٹے کی ڈرائیونگ پر تھا، لہٰذا جب منیر کی ہفتہ بھر کی ڈیوٹی ہوتی وہ مجھے امی کے گھر بھجوا دیتے اور چھٹی کے دن لے آتے۔ کچھ دن سکون سے گزرے۔ عید آ گئی، منیر کو 2 چھٹیاں ملی۔ اس کے بعد ان کی لگاتار 15 روز رات کی ڈیوٹی تھی۔ وہ عید سے 1 روز قبل مجھ کو میکے چھوڑنے آئے۔ عید والا دن گزار کر اگلے دن لوٹ گئے۔ اب مجھے 15 روز یہاں رہنا تھا۔ 12 دن گزرے تھے۔ میں نے ایک روز اخبار اٹھا کر دیکھا۔ نظر ایک خبر پر پڑی، لکھا تھا کہ لالی نامی عورت کو اس کے خاوند نے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا۔ میرا دھیان لالی کی طرف چلا گیا، پھر اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا اور لاہور پڑنے لگی کہ انسان کے دماغ میں بھی کیسے کیسے خیال آتے ہیں۔ میری عادت تھی کہ میں اس قسم کی خبریں پوری نہیں پڑھتی تھی۔ لالی تو ایک اچھی عورت تھی، اس نے کبھی اپنے شوہر کی برائی نہ کی تھی۔ اس کی شادی کو 10 برس بیت چکے تھے، مگر ابھی تک اولاد نہ ہوئی تھی۔ اب اس کی عمر 30 برس ہو چکی تھی۔ نہ جانے کب سے وہ اپنے شوہر کو ناپسند کرتی تھی۔ یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ مجھ کو کیا خبر تھی کہ راتوں کی ڈیوٹی کی وجہ سے وہ شوہر کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ وہ تو سیدھی سادی خاموش طبیعت اور اپنے کام سے کام رکھنے والی تھی۔ کچھ شوقین مزاج ضرور تھی، بس پہننے اوڑھنے کی حد تک۔ لباس اچھا اور صاف ستھرا پہنتی تھی۔ خوشبو وغیرہ اسے پسند تھی۔ روز نہاتی اور نکسک سے درست رہتی تھی۔
मगर सारा मसला ये था कि वो चाहती थी मैं घर में ना रहूं और वो अकेली हो, इसे कुछ वक्त तन्हाई मुयस्सर कर दूं। तभी इसने ये खेल खेला। वो अजीबोगरीब आवाज़ें और रूहों का चक्कर खुद इसी का चिल्लाया हुआ था, ताकि मैं डर कर मेके चली जाया करूं और वो मेरे घर में मनमानी कर सके और इसका चाहने वाला जाहिद इससे मिलने आसानी आ सके। हमारा घर इसके लिए इस मामले में बिल्कुल महफूज था। पहले तो वो मेरी मौजूदगी में भी आ जाता था, जबकि मैं सो जाती वो रात को दरवाज़ा खोल दिया करती और ये दोनों हमारे सर्वेंट क्वार्टर में रात को मिलते थे। एक दिन जो मैंने सिगरेट का धुआं टूटी हुई खिड़की से निकलते देखा तो असल में वहाँ जाहिद नामी इसका शनासा वहाँ मौजूद था। लाली ने मगर मुझे बहला कर मेरा ध्यान इधर से हटा दिया। तभी इसके साथी ने मुझको डराने का एक सिलसिला शुरू कर दिया और ये दोनों अपनी चाल में कामयाब हो गए, क्योंकि मैं वाकई डरने लगी थी और इन सब आहटों को जिन्हों बुतों की कारस्तानी समझने लगी। हालांकि ये सब जाहिद के करतूत थे और वो छुप छुप कर मुझे डराता था। खुदा जाने ये खेल कब तक जारी रहता, लेकिन बदी ज़्यादा दिनों तक नहीं छुपती। अल्लाह ताला ने इस मामले से पर्दा हटाना था और ये राज फाश करना था। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ कि दिन में भी अचानक लाली गायब हो जाती। मैं इसे आवाज़ें देती, कमरे से बाहर आती, बरामदे में ना होती तो मैं किचन और फिर गुसल खाने में झांकती, वो तब भी ना मिलती। मैं थक कर अंदर आ बैठती तो वो ज़रा देर बाद आ जाती कि बीबी मैं तो छत पर थी, सोचा आज छत की सफाई कर लो। मैं तो कभी छत पर ना जाती थी कि देखती इसने वहाँ सफाई की है या नहीं। इस दिन भी मेरे मियाँ रात की ड्यूटी के लिए चले गए तो मैंने लाली से चाय बना कर लाने को कहा। मैंने चाय पी फिर मुलाजिम लड़के को आवाज़ दी, आज तुम घर जाकर रात को वापस आ जाना और यहाँ ही सोना, क्योंकि लाली अकेली है। वो बोला अच्छा बीबी जी, मैं माँ को बताकर आ जाऊँगा। लाली हमेशा कहती कि किसी को अकेले रहने से डर नहीं लगता, इस लड़के को वापस आने का मत कहें। आज भी इसने यही कहा, मगर मैंने उसे समझाया कि तुम हमारी जिम्मेदारी हो, बेशक तुमको डर नहीं लगता, तुम्हारे शोहर ने तुमको हमें सौंपा है। कभी इंसान की अचानक तबीयत भी ख़राब हो जाती है, ऐसे में कोई डॉक्टर को बुलाने वाला तो हो। कहने लगी मुझको कुछ नहीं होने वाला, अब तक भी तो अकेली रह लेती हूँ। इस लड़के को बस बेच ही दें और मना कर दें, ये रात को ना आए। बेशक तुम न डर हो, बहादुर हो, मगर हमें तो डर लगता है। मैं इसको कह देती हूँ वो अपनी माँ को साथ लेता आएगा। दरअसल मुझे मुनीर ने कहा था कि इसका शौहर कहता है कि बेहतर है कि हम इसको घर में बिल्कुल अकेला ना छोड़ें। मेके जाते हुए मैंने इसको कहा था कि अगर मुलाजिम लड़का आए तो इसको बरामदे में सुला देना और तुम कमरे में सो जाना और अंदर से कुंडी लगा लेना, इसे वापस मत लौटा देना। वो बोली ठीक है। ताहम इसके चेहरे पर परेशानी थी, जैसे वो नहीं चाहती थी वो आए, मगर हमारी वजह से मजबूर थी। इस शाम मुनीर जल्द चले गए और इनका ड्राइवर मुझे मेके छोड़ने गया। थोड़ी दूर आगे जाकर मुझे याद आया कि मैं अपना पर्स तो घर भूल आई हूँ। मैंने ड्राइवर से कहा कि वापस चलो, वो मुझको घर ले आया। अभी तक गेट खुला हुआ था, लाली ने इसे बंद नहीं किया था। मुलाजिम लड़का भी जा चुका था। मैं लॉन से गुजरकर कमरे में आई, वहाँ कोई नहीं था। मैंने कमरे की खिड़की से देखा, वो बाएं बाग की तरफ जा रही थी। मैं खामोशी से उसको देखती रही। वो एक दरख्त के पास रुक गई। इसने दरख्त के तने से टेक लगा ली। अचानक इसी जानब की उकबी दीवार पर दो हाथ नमूदार हुए, फिर एक शख्स का सर नजर आया। इसने लाली को इशारा मिलते ही दीवार फलांग ली और घर के अंदर कूद आया। वो अब बाएं बाग में आ चुका था। लाली इसके नज़दीक पहुंची और इससे बातें करने लगी। बातें करते हुए वो मेरे कमरे की खिड़की की जानिब आ रहे थे। मैं पर्दे की ओट में हो गई। वो कह रही थी आज तुम जल्दी आ गए, बेगम तो अभी निकली है, कहीं तुमको रास्ते में तो नहीं देखा। अच्छा तुम क्वार्टर चलो, ये लो चाबी, मैं गेट बंद करके आती हूँ। आज तो मुलाजिम लड़का भी आएगा, जब तक वो सो ना जाए तुम क्वार्टर में दम साधे रहना और बाहर ना निकलना। मैंने बंगले से ज़रा सी दूर गाड़ी खड़ी देखी है, झांक कर देख लो कि किसकी है। आने वाले ने लाली को बताया। वो बोली ड्राइवर साहब की गाड़ी खड़ी करने आता है, जब वो दौरे पर जाते हैं वही होगा। तुम ऐसा करो कि ये चाबी मुझे वापस दे दो और अंदर क्वार्टर में जाओ, मैं बाहर से ताला लगा देती हूँ। वो इसी तरह बातें करते क्वार्टर की तरफ गए। जब वो इस आदमी को कैद करके ताला लगा रही थी, मैं तेज़ी से निकलकर गेट की तरफ आई और बाहर को दौड़ लगा दी ताकि वो मुझको ना देख पाए।
میکے پہنچ کر کافی پریشان تھی. سوچا کسی کو بتانے سے پہلے شوہر ہی کو بتانا چاہیے، مگر وہ تو رات کی ڈیوٹی پر تھے اور ان کے آنے تک میکے میں رہ کر مجھ کو ان کا انتظار کرنا تھا. اس معاملے پر میں نے میکے کے کسی فرد کے سامنے لب نہ کھولے. بہرحال ساری بات اب میری سمجھ میں آ چکی تھی کہ وہ مجھے کیوں ڈراتی تھی. اس رات میری ہدایت پر ملازم ہمارے گھر رات سونے کو آ گیا. آدھی رات کو اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ لالی کے راز سے واقف ہو گیا. وہ بھی تو محکمہ ہی کا ملازم تھا، کمال کو جانتا تھا. اس نے فون کر کے کمال کو آگاہ کر دیا اور وہ موقع پر پہنچ گیا. زاہد تو بچ نکلا لیکن لالی اس کے ہاتھ آ گئی. اس نے تیش میں آ کر بیوی کا گلا دبا دیا. بہرحال یہ واردات ہمارے گھر پر ہوئی تھی، سو منیر کا پریشان ہونا قدرتی بات تھی اور پھر خبر اخبارات میں بھی شائع ہو گئی. میرے شوہر نے شکر کیا کہ واردات والی رات میں گھر پر موجود نہ تھی. اس کے بعد ہم نے وہ گھر بدل لیا. کمال کو تو پولیس لے گئی، مگر میں منیر سے کہتی تھی کہ اب تو یقین آ گیا آپ کو، میں خواہ نہیں ڈرتی تھی. ہاں تم ٹھیک کہتی ہو صنوبر، کبھی کبھی ہم دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور حقائق کی تہہ تک پہنچنے کی بجائے ان سے چشم پوشی کر لیتے ہیں. بہرحال جو بھی ہوا بہت زیادہ افسوسناک تھا. ایسا واقعہ کہ جس کو میں عمر بھر نہ بھلا سکوں گی. مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں.